السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی اللہ یدعو الی دار السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تقریباً اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 3 مہینوں سے جنت کی تیاری چل رہی تھی. ان اعمال کے بارے میں بات چل رہی تھی جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ جنت میں داخلہ، جتنے بھی چیزیں اعمال جنت میں داخلہ دلاتے ہیں وہ اعمال مردوں کے لیے بھی تھے، عورتوں کے لیے بھی تھے، لیکن خصوصاً عورتوں کے لیے وہ اعمال تھے. تو ان میں سے پہلا عمل تھا وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ وضو اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنت میں داخلے کا وعدہ کیے ہیں. دوسرا تھا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر جنت میں داخلہ. تیسرا تھا اذان کا جواب دینے پر جنت میں داخلہ. چوتھا تھا مسجد بنانے پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ. 5واں تھا فرض نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے پر جنت میں داخلہ. 6واں عمل سنت موقدہ جو 12 رکعت سنتیں ہیں اس کی پابندی، اس میں جنت میں داخلہ. 7واں عمل تھا سجدے کثرت سے کرنا، سید الاستغفار پڑھنا. 8واں عمل. 9واں عمل تھا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. 10واں عمل تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. 11واں عمل تھا روزہ رکھنا. 12واں عمل تھا حج مبرور. 13واں عمل تھا 3 کام سلام کرنا، بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، تہجد کی نماز پڑھنا. 14واں عمل تھا صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو جوڑنا. 15واں عمل ماں باپ اگر بچوں کی اچھی تربیت کرے اور بچے ماں باپ کی فرما کو برداری کرے تو ان دونوں میں سے جنت میں داخلہ. 16واں عمل شوہر بیوی سے محبت، بیوی شوہر کی فرما برداری. 17واں عمل مخلوق پر رحم و کرم. 18واں عمل اتباع سنت. 19واں عمل حیا اور پاک دامنی جو کسی سبب کی وجہ سے نہیں بول سکے ہم. 20واں عمل ہے خاتمہ بالایمان پر جنت میں داخلہ. تو تقریباً الحمدللہ 40 پر 5 یا 40 پر 6 46 ویڈیوز بنے تھے اس پر. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان سب باتوں کو قبول فرمائے. اللہ انسانوں کے لیے عمل کا ذریعہ بنائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سننے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی سب کو اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کتاب محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب مجددی دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اللہ حضرت والا کا سایہ ہم پر تعدیر نصیب فرمائے. اللہ پیر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے. کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ حضرت جی بنے ہیں اپنی قربانیوں کی وجہ سے، ایمان پر ثابت قدمی کی وجہ سے، تصوف کی وجہ سے، علماء سے محبت کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مقبولیت دیا ہے اللہ حضرت والا کو. ہم دعا کرتے ہیں اور پوری انسانوں سے دعا کی درخواست کی بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا اور حضرت والا کے صاحبزادوں کے بارے میں، حضرت والا کے متبعین کے بارے میں، حضرت والا کے خلفاء کے بارے میں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان سے جتنا پوری دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے اور سلسلوں کے اللہ والوں سے بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس لیے منع نہیں کرتے. خصوصاً حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب مجددی دامت برکاتہم اور ان کے خلفاء جتنے بھی ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت والا کے اور حضرت خلفاء کی، حضرت کے صاحبزادوں کی سب کی عمر میں، اللہ خاندان کی عمروں میں، سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تعدیر عطا فرمائے. اللہ ان سب سے ہم سب کو خوب استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اتنی
بڑی کتاب اللہ پڑھنے کا موقع دیا، سمجھانے کا موقع دیا، آپ سب کو سننے کا بھی موقع دیا۔ اب دعا بھی کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل بھی عطا فرمائے۔ تو اب آخری چیز ہے، آخری سبق ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ تو آخری ذکر ہے، آخری چیز ہے کہ حسن خاتمہ، خاتمہ بالایمان، یعنی یہی پوری زندگی گزارنے کا مقصد یہی ہے کہ موت کے وقت اپنی زبانوں سے، ہماری زبانوں سے کلمہ نکل جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری زبان کا کلمہ، آخری کلمہ، جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اللہ ضرور اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اب حسن خاتمہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی بتایا کرتے تھے کہ جب بھی مانگو حسن خاتمہ مانگو، یعنی ایمان کی موت مانگو۔ اس لیے کہ 4 قسم کے لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ایک پیدائشی مسلمان، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی حالت میں موت، بہت خوش نصیبی ہے۔ دوسرے پیدائشی غیر مسلم، موت بھی ایمان کے بغیر آتی، یہ بہت بد نصیب لوگ۔ تیسرے پیدائشی غیر مسلم لیکن موت کے وقت اللہ کلمہ دیا تھی، انہیں اور اچھے، پوری زندگی کفر میں لیکن موت کے وقت اللہ ایمان دیا لے۔ چوتھے قسم کے انسان پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزارتی لیکن موت کے آخری وقت میں اللہ ایمان چھین لیتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے، پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزار کر موت کے وقت ایمان سے محروم ہو کر مر جانا، اس سے بڑی محرومی کی بات کوئی نہیں ہے دنیا میں، کائنات میں۔ بار بار اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم اجعل موتنا، اللہم اجعل موتنا فی دین الاسلام، اللہم اجعل موتنا فی بلد رسولک، اللہم ارزق شہادتنا۔ یہ دعائیں جتنے بھی ہیں حسن خاتمہ کے، اللہم بارک لنا فی الموت وبارک لنا فیما بعد الموت، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ تو یہ جتنی بھی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ توفنی مسلما، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجئے، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دیجئے۔ یہ سب دعائیں، یہ سب ہمارے نبی سکھائے ہیں، اللہ تلقین کرے، ہمارے نبی کو بتایا اور ہمارے نبی ہم نہ بتائے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اس پر پوری کوشش کرنا، اس لیے کہ اللہ کی یہ قرآن کی آیت ہے جسے پڑھتے ہوئے دل میں ڈر لگتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں سے اللہ بول رہا ہے، مشرکوں سے نہیں، کافروں سے نہیں، یہود و نصارہ سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کہ ہمارا ڈرنا کبھی کبھی اللہ کی محبت کو سن ڈالے، کبھی کبھی اللہ کے عذاب کو سن ڈالے، رو ڈالے، پھر بھول گئے، ایسا نہیں۔ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ اس کے بعد اللہ بڑا عجیب جملہ لاتا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو ایمان کی حالت میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو مسلمان بن کر مرو۔ اللہ ایمان والوں کو بول رہا مسلمان بن کر مرو۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں قرب قیامت میں کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں ایمان والے رہیں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں مسلمان رہیں گے لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بن کر مرو، اسلام کی حالت میں مرو، ایمان کی حالت میں نہیں۔ ایمان کی حالت میں موت بھی اچھی چیز ہے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام بھی اگر آ گیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ درجے بلند مل جاتے۔ ایمان کا تو کیا، بس اللہ کی ذات پر ایمان، مسلمان مومن ہمیں، لیکن عمل کرے، عمل کے ساتھ اگر ایمان کے ساتھ عمل بھی جڑ گیا سونے پہ سہاگا۔
بھائی اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، موت کے بعد میدان حشر میں دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، ان سب باتوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن نماز نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں ہے، لیکن ذکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، کانوں کی حفاظت نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو بہت خطرہ ہے ایسی چیزوں سے۔ ایمان ہے لیکن ان سب چیزوں میں ہم ناقص ہیں تو اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ مخلوق کے بھی حقوق ہیں، اللہ کا بھی ایک حق ہے، اللہ کے حقوق بھی ہیں، مخلوق کے حقوق بھی ہیں۔ ایمان ہے لیکن مخلوق میں ہم تھوڑے پیچھے ہیں، مخلوق کے حقوق میں ہم تھوڑے پیچھے ہیں، اللہ کے حقوق میں ہم تھوڑے پیچھے ہیں، اللہ کی پکڑ آ سکتے۔ اس لیے ایمان کی موت بڑی اچھی موت ہے اور اللہ سے یہ موت مانگنا چاہیے۔ اچھا، اب کیا کیا کرنا ہے؟ ایمان کی موت اگر ہم نہ آنا ہمیں پسند کر رہی تو ہمیں کیا کیا کرنا؟ تو پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ پہلی چیز حضرت جی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک باپ تھے، بچہ گھر میں آتا دعا پڑھتا تو فوراً بولتے بیٹا کلمہ پڑھو، بچہ گھر سے باہر جاتا بولتے بیٹا کلمہ پڑھو۔ 24 گھنٹے جب بھی بچہ گھر میں آئے بیٹا کلمہ پڑھو، گھر سے باہر گئے بیٹا کلمہ پڑھو، کھانا کھا رہا ہے بیٹا کلمہ پڑھو، سونے جا رہا ہے بیٹا کلمہ پڑھ کر سو کر اٹھو، سو کر نیند سے اٹھ رہا ہے بیٹا کلمہ پڑھو۔ تو ایک دن بچہ تنگ آ کر باپ سے پوچھ ہی لیا کہ ابا مجھے کلمہ طیبہ معلوم ہے، آپ اتنی مرتبہ مجھے کیوں رٹا رہی؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار کیوں پڑھا رہی؟ تو باپ کا جواب بڑا اچھا تھا کہ بیٹے کما تعیشون تموتون، بیٹے جس حالت میں تم زندگی گزارو گے موت اسی حالت میں آئے گی۔ تم جاری کلمہ طیبہ پڑھ کر، تمہاری کلمہ طیبہ پڑھ کر، تمہیں سوری کلمہ طیبہ پڑھ کر، تمہیں اٹھری کلمہ طیبہ پڑھ کر، چلتے پھرتے میں بار بار کیوں یاد دلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو چیز زبان پر زیادہ ہوتی ہے وہ دل میں اترتی ہے، اور جو دل میں اترتا وہ ضرور موت کے وقت باہر آتا ہے۔ تو وہ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسا مرو گے۔ اگر زبان پر ذکر تھا تو موت کے وقت بھی ضرور کلمہ آتا ہے، اگر زبان پر ذکر نہیں تھا تو موت کے وقت ضرور اللہ ہم سب کو محروم کرتا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک آدمی زندگی میں جس عمل کو بار بار کرتا رہے گا موت کے وقت بھی وہ چاہتا۔ آزما دیکھ لو، دن بھر جو ہمیں بکے رہتی، رات میں خواب میں بھی وہ چاہتا رہتا، رات میں نیند میں بھی ہمیں وہ جھوٹ کو بکتے رہتے، یہ رٹنے کی وجہ سے۔ تو صرف کلمہ طیبہ نہیں، کلمہ طیبہ کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، صرف کلمہ طیبہ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسی کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ہمارا اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کثرت سے کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت سے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دلیل کلمہ طیبہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا آخری زبان سے کلمہ یہ ہو لا الہ الا اللہ تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کتنے سارے مومن دنیا سے جاری لیکن بغیر کلمے کے چلے جاری، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مردوں کو عورتوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کسی کا موت نزدیک ہے، کسی کی موت کا وقت نزدیک ہے، اثرات معلوم ہو رہی، موت کے آثار معلوم ہو رہی، تو ان کے سر کے پاس بیٹھ کر یاسین پڑھنا ہے، اور ان کو زور سے نہیں سکا آہستہ سے آپ پڑھ لے کر بیٹھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہلکا، ایک دم زور سے بھی نہیں، اور ایک دم ان کو ضد بھی نہیں کرنا اللہ بولو اللہ بولو اللہ بولو، اس لیے کہ موت کی تکلیف میں منع بھی کر ڈالتی بعض مرتبہ۔ تلقین مطلب آہستہ سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آہستہ سے ان کو سنایا سکا ارے بسن میں، تو ان کو وہ کلمہ یاد آتا تھا جو انہیں 60 سال 80 سال 90 سال جس کلمے کی وجہ سے انہوں ایمان کی حالت میں تھے، ان کو موت کے وقت یاد آتا تھا، اب انہوں آرام سے پڑھ لے سکتے۔ ارے بسن موت کے وقت کی دعا، اگر آدمی کی موت کا وقت آ جائے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہو، موت سے پہلے مرنے والے کے لیے ایک دعا پڑھنا بھی حدیث سے منقول ہے۔
وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم فرما دیجئے اور مجھے اوپر والے ساتھیوں سے ملا دیجئے۔ اوپر والے ساتھی، اور اوپر والے ساتھی کا تو مستقل معلوم، اوپر ایک ہی چیز میں کامیابی ہے، سو دو چیزیں وہاں، دو جماعتیں وہاں، ایک جنت میں جانے والی جماعت، ایک جہنم میں جانے والی جماعت۔ تو جہنم میں جانے کے لیے تو کون بھی تو دعا نہیں کرتا، اب ضروری ہے ایک دعا اوپر کون ہوا؟ جنت میں جانے والی جماعت۔ وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اللہم اغفر لی وارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، یہ دعا بھی موت کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ارے بس کیا منع نہیں ہے۔ اب حسن خاتمہ، ایمان کی موت ہم نہ ملنا کا تو ہمیں کیا کیا کرنا؟ یہ تو دعائیں ہو گئے، کام کیا کیا کرنا؟ یہ تو ذکر ہو گیا، کام کیا کیا کرنا؟ پہلا کام ہے آنکھوں کی حفاظت۔ سب سے پہلا کام، ایمان کی موت اگر چاہتے ہیں، کلیمے کی موت اگر چاہتے ہیں، نماز کی موت، وضو کی موت، قرآن کی تلاوت کی موت، حرمین شریفین کی موت، مدینہ المنورہ کی موت، اللہ کے راستے کی موت اگر چاہتے ہیں تو پہلی چیز ہے آنکھوں کی حفاظت۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں کی حفاظت، غیر محرم سے اپنے آپ کو بچانا، یہ مرنے کا سبب بنتا ہے، کلمے کی موت پر مرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو بد نظری کی عادت ہوگی مرتے وقت کلمہ اس کو یاد نہیں رہے گا۔ جس کو نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی، گندی چیزیں دیکھنے کی، گندی فلمیں دیکھنے کی، گندی باتیں سننے کی، دیکھنے کی عادت رہے گی، عورتوں کے اوپر نظریں ڈالنے کی عادت رہے گی، موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ احادیث سے خود ثابت ہے، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جب نظر جا کر لگتی ہے تو اس کا زہر دل پر اترتا ہے، تو اب زہر اترا تو ضرور پورے کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو یہ بے حیائی کا نظر جو زہر ہے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، خود بخود آدمی عبادت سے سست خور ہو جاتا ہے، آدمی عبادت میں سستی محسوس کرتا ہے۔ دوسری چیز، من ترکہا من مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، میں نے میرے خوف کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا، یعنی غیر محرم کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اس کو ایسا ایمان عطا کیا جائے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ جو آدمی اللہ کے لیے غیر محرم سے اپنی آنکھ کی حفاظت کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حلاوت، ایسی لذت دیتی جو انہیں اپنے دل پر محسوس کرتا۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سکون ملا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں سکون ملا تھا، ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری میں سکون ملا تھا، وہی سکون اللہ بھی ہم نہ نصیب کرتے۔ ارے بس ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات آئی ہے کہ ایمان کی حلاوت جب دل میں داخل ہوتی ہے تو پھر دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی۔ فقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تحقیق سے آئی ہے کہ جب بھی کسی مومن کے دل میں ایمان کا مزہ اتر جاتا ہے وہ ہرگز دل سے پھر کبھی بھی باہر نہیں نکلتا، لیکن آنے تک تو وقت لگتا، اندر جو ایمان کی لذت ہے وہ آنے تک وقت لگتا ہے، یعنی آنکھوں کی حفاظت۔ ارے بسد میں حلاوت ایمان کی علامت، اب ایمان کی لذت جو بول رہی ہوں یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ استلزاز الطاعہ، انسان کی عبادت میں مزہ آتا ہے، ایمان کا مزہ ہمارے اندر ہے، ہمارے دل میں ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ تو عبادت کرنے میں بڑا مزہ آتا، نوافل پڑھنے میں، سنتاں پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر کرنے میں بیزاری اس نہیں آتا، یہ ایمان کے مزہ ہے۔ گھنٹے گھنٹے عبادت کرتے رہتی لیکن بیزار نہیں آتا۔ بعض مرتبہ دیکھو فرض نماز پڑھے رہتی بے چینی شروع ہو جاتی، سنتاں پڑھے رہتی بے چینی شروع آتی، ذکر کرنے بیٹھے رہتی بے چینی شروع آتی، قرآن پڑھتے رہتی بے چینی شروع آتی، فوراً ان کو جانا دل چاہتا، تو سمجھ لو کہ حلاوت ایمان نہیں ہے ابھی بھی۔ پہلی چیز ایثارھا علی جمیع الشہوات، تمام شہوتوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ جن کے اندر ایمان کی لذت ہے انہیں پورے کے پورے خواہشات کو چھوڑنے تیار ہو جاتے۔ آج دیکھو سب کچھ چھوڑنے تیار ہو جاتی لیکن خواہش کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتے، اپنی خواہش پر ہی چلنا، کوئی چاہے کچھ بھی کر لے،
تیسری چیز الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، تمام حالات میں انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا. کچھ بھی کر لیں دے اللہ، خوشی بھی دیں دے، غم بھی دیں دے، کچھ بھی دیں دے، ہر ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. جس طرح ہمارے نبی طائف کے پتھر کھائے لیکن پھر بھی کیا بولے، اللہ تو راضی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہاڑ توڑے گئے مصیبتوں کے لیکن احد احد بولتے رہے. ارے بس یہ ایمان کی لذت. تو پہلا نسخہ ہے اپنے آنکھوں کی حفاظت. آنکھوں کی حفاظت کرے تو انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ ایمان کی لذت دیتا ہے، ایمان کا مزہ دیتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دوسری چیز ہے مسواک کی پابندی. مردوں کے لیے جیسا مسواک سنت ہے عورتوں کے لیے بھی مسواک سنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسواک کرتا ہے ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، شیطان کو مار مار کے دور بھگاتے ہیں موت کے وقت، اور بندے کو بتلاتے ہیں کہ تیری موت کا وقت نزدیک ہے، تو کلمہ پڑھ لے. بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے. یہ مسواک کی فضیلت ہے. شیطان آیا گمراہ کر رہا موت کے وقت، لیکن ملک الموت آتی شیطان کو بھگاتی اور بندے کو بولتی تیرے موت کا وقت آ گیا، اب میں روح نکالنے والا ہوں، بس تو کلمہ پڑھ لے. اس لیے کہ منہ صاف رکھتا تھا ہمیشہ. مسواک کا مسنون طریقہ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 انگلیوں سے پکڑے، 3 انگلیوں سے پکڑے. ارے بسن میں سائڈ پر انگوٹھا ہو اور چنگلیاں نیچے ہو. سائڈ پر انگوٹھا ہو، چنگلیاں نیچے ہو. علامہ شامی رحمۃ اللہ نے مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تذکیر الشہادت عند الموت، مسواک کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب کرتے ہیں. تو کتنا بڑا فائدہ ہے مسواک کا. موت کے وقت کلمہ خود بخود اللہ نصیب کرتے ہیں. رزقنا اللہ تعالی ذالک بمنہ وکرمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور احسان سے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. ارے بسن میں یہ جو مسواک کی نعمت ہے اللہ یہ بھی ہم نصیب فرمائے. اچھا تیسری چیز ہے ایمان کی موت چاہتے ہیں تو تیسرا کام کرنا، کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا. ایمان پر کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا. اس لیے کہ اللہ فرماتی لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے ایمان میں کیا کروں گا؟ اضافہ کروں گا. اگر ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی خطرناک ہے. ارے بس میں تو شکر ادا کرو ایمان پر کہ اللہ تو مجھے ایمان کی حالت میں پیدا کیا ہے، نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، دین اسلام پر باقی رکھا ہے. مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے. اللہ تیرا 1,00,000 شکر ہے. 2 رکعت نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد چھوڑ کو کبھی بھی آپ پڑھو، مکروہ وقت تک. فجر کے بعد مکروہ وقت تک، عصر کے بعد سے لیکن مغرب تک، یہ 2 وقت چھوڑ کو. بیچ میں زوال میں تو کوئی نہیں پڑھتے، یہ بھی مکروہ وقت ہے زوال کا. اس کے علاوہ تمہیں کبھی بھی شکریہ نماز بہتر ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو 2 رکعت شکریہ نماز اپنے ایمان کی. شکر ادا کرتے رہو، اللہ ضرور ایمان کی موت نصیب کرتا ہے. کہ تو ایمان پر شکر ادا کرتے تھے نا ہمیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ بھی پڑھتے رہو صبح شام 3 مرتبہ. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. یہ بھی اپنے ایمان پر کیا ہے؟ میں راضی ہوا اللہ کے ساتھ کہ اللہ میرا رب ہے. میں راضی ہوا اسلام کے ساتھ کیونکہ تو اسلام میرا دین ہے. میں راضی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ تو وہ میرے نبی ہیں. موٹا موٹا ترجمہ. تو تیسری چیز کیا ہے؟ ایمان پر شکر. چوتھی چیز ہے صدقہ و خیرات. ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. صدقہ اللہ کے غصے کو مٹا دیتا ہے اور بری موت کو انسان سے دور کر دیتا ہے، اور بری موت کو انسان سے دور کر دیتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ حال میں جو بلا آنی ہوتی ہے، صدقہ جو حال میں جو بلا، یعنی ابھی وہ وقت جو بلا آنے والی ہوتی ہے صدقہ اسے روک ڈالتا. فی الوقت ابھی اس ٹائم پہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، ہمیں صدقہ کرے اللہ روک ڈالتا ہے، اور آنے والے وقت میں برے خاتمے سے بھی انسان کو بچا لیتا. ارے بسد میں تو یہ چوتھی چیز ہے صدقہ کرنا، ضرور کریں گے انشاءاللہ. پانچویں چیز ہے اللہ والوں کے ساتھ محبت، نیک لوگوں کے ساتھ محبت، بزرگان دین کے ساتھ محبت. اس لیے کہ جو اچھی موت چاہتا ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے، ان کے ساتھ رہے، ان کی صحبت میں رہے. حدیث میں آتا ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ وہ بندے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، کبھی محروم نہیں ہوتا. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. اور علماء نے لکھا ہے کہ بدبخت وہی ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہوتا ہے. جب یہ شخص بدبخت نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے موت کے وقت بغیر ایمان کے نہیں اٹھا سکتے. ایمان کے ساتھ اٹھاتی، کیوں؟ وہ اللہ والوں کے ساتھ زیادہ رہا کرتا تھا. ارے بسد میں تو تیسری چیز ہے صدقہ. چوتھی چیز ہے اللہ والوں کے ساتھ محبت. نیک لوگوں کے ساتھ محبت. پانچویں چیز ہے اللہ والوں کے ساتھ محبت. اللہ والوں کے ساتھ
इत्र वालों के पास जाओ, इत्र की खुशबू आती है। भट्टी के पास जाओ, धुआं की बदबू आती है। अरे बात सब नेक लोगों के पास गए तो नेकी का असर पड़ता है, बुरे लोगों के साथ रहे बुरे लोगों का असर भी पड़ता है। अरे बस में आज भी दुनिया में लोग जिंदा मौजूद हैं। अल्लाह खुद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह कुनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों डरो अल्लाह से, सच्चों के साथ रहो। इसकी मिसाल बड़ी अच्छी दी। देखो मेरे जेब में पेन है, मोहम्मद मेरे जेब में पेन है, देखो तुम्हें सब देखोगे तो सब देखती, पेन नहीं है अब। अरे बस में अब देखो मेरी जेब में पेन है तो कौन देखती, कोई चीज है देखोगे तो सबको। अब कुरान कब तक के लिए है? क़यामत तक के लिए। अल्लाह क्या बोल रहा है? ऐ ईमान वालों डरो और सच्चों के साथ रहो। ये आयत कब तक है? क़यामत तक है। तो सच्चे कब तक रहेंगे? क़यामत तक रहेंगे। ये बात झूठी है कि हम ना अल्लाह वाले मिले नहीं, ढूंढने से अल्लाह मिल जाएगा तक, तो अल्लाह तक पहुंचाने वाले अल्लाह के बंदे नहीं मिल सकते। हाँ मिल जाती, लेकिन ढूंढना है भी सच्ची मोहब्बत। तो ये पांचवी चीज है अल्लाह वालों की सोहबत। इसीलिए अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं कि एक आदमी आकर उनसे पूछने लगा कि हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं, एक अल्लाह वालों के साथ एक लहजा भी रहना 1000 साल इबादत करने के, 100 साल बगैर रिया के इबादत करने का अल्लाह सवाब देता। कहते ना ये एक लहजा बैठे तो अल्लाह वालों के साथ 100 साल बगैर रिया करी के इबादत का सवाब देता। कहते ना तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मैं तो कहता हूँ कि 100 साल नहीं 1 लाख साल अल्लाह बगैर रिया करी के इबादत का सवाब देता है, एक लहजा अल्लाह वालों के साथ बैठना। अरे बस में इतनी बड़ी फजीलत वाली चीज़ है, आजमा कर भी आप देख करेंगे। आप गए तो आप भी आजमाएंगे कि अल्लाह वालों की मजलिसों में सिर्फ आंखें बात करती है और दिल बात करते होता है, जबान बात चलती नहीं, सिर्फ आंखें बात करती रहती हैं और दिल अपने गुनाहों को याद दिलाता रहता है कभी भी अल्लाह वालों की मजलिस में। और छठी चीज़ है, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है और इंशाअल्लाह हम इसी के लिए जिएंगे और मरेंगे, मोहब्बत इलाही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, जिनसे वो मोहब्बत करता होगा वो उससे मोहब्बत करते होंगे। उलमा ने लिखा है कि जो शख्स दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करेगा वो आखिरत में दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा किया जाएगा। जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा दुनिया में, अल्लाह से आखिरत में क्या नहीं करते? दुश्मनों की लाइन में खड़ा नहीं करते। तो ये चीज़ सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। 7वां अमल है पाक दामनी। अरे बासर में अगर कोई औरत किसी मर्द को गुनाह की तरफ बुलाए, वो खूबसूरत भी हो और अच्छे घर की भी हो, और वो आगे से कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला उसको अर्श का साया अता फरमाते हैं। अरे बासर में तो आज कितनी बच्चियों को बच्चों को आपस में एक दूसरे गुनाह की तरफ बुलाते रहती, प्रपोज करते रहती, मोहब्बत का ये करते रहती। तो इस सब का जवाब एक ही नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये जुमला अपनी ज़बान से बोल डालो, बस अर्श का साया मिल जाता है इंशाअल्लाह। छोटा जुमला, बस काम को छोड़ना, सिर्फ ज़बान से जुमला, अरे बस इन्नी अखाफुल्लाह। अरे बस उसके बाद अदान के बाद की दुआ, अदान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हादिही दाअवती ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया हल्लत लहू शफ़ाअती, उसके लिए मेरी शफ़ाअत लाजिम हो गई जो अज़ान के बाद की दुआ पढ़ता है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह फरमाते वफ़ीही इशारतुन इला बशारति हुस्निल ख़ातिमा, इसमें इशारा है हुस्न ख़ातिमा का, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शफाअत ज़रूर करेंगे। अरे किसकी करेंगे? वो ईमान की मौत पर मरने वालों की न शफाअत करेंगे ज़रूर। तो ईमान की मौत मिल जाती है इंशाअल्लाह अज़ान के बाद दुआ पढ़ने से। हुस्न ख़ातिमा की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़िल मौत व फ़ीमा बादल मौत। जो आदमी कसरत से ये दुआ पढ़ता रहेगा अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसे ईमान की मौत पर ईमान की मौत देंगे। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़िल मौत व फ़ीमा बादल मौत, ये दुआ कसरत से। इसी तरह 10वां रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, ये दुआ भी अगर कसरत से पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ईमान की मौत अता करेंगे। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में मौत की तैयारी करते हैं फिर उनके लिए आखिरी वक्त मुबारक होता है और वो कलीमा पढ़ते हुए दुनिया से चले जाते हैं। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह नौजवानी में इत्र बेचा करते थे। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह जवानी में क्या करते थे? इत्र बेचा करते थे। उनकी इत्र की दुकान थी
اور آپ کو پتا ہے کہ عطر فروش کی دکان پر چھوٹی چھوٹی بہت ساری ڈبیاں ہوتی، شیشیاں ہوتی جن میں عطر ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری عام سی زندگی تھی، میں میرے دکان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دن میرے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے میری شیشیوں کو بڑے تعجب سے دیکھا، عطر کی ڈبیوں کو بڑا تعجب سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں بیٹا تمہاری جان ان ڈبیوں میں، ان شیشیوں میں کہاں اٹکی ہوئی ہے، کیسے نکلے گی؟ تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا جیسے آپ کی نکلے گی ویسے ہی میری بھی نکلے گی، جیسے آپ کی جان نکلتی نہیں ویسا میری بھی، کہیں تو تمہاری یہ ڈبیوں میں شیشیاں ہیں تو ضرور میری بھی جان ویسا نکلتی۔ غصہ آتا کہ نہیں؟ اب یہ ڈبیوں میں تمہاری جان ہے، وہ بول دیے تو اب غصہ آتا کہ نہیں؟ تو انہوں بولے تمہاری جیسی موت آتی ویسی میری بھی موت آتی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے پاس ایک چادر تھی، اس نے اسی وقت اسے پھیلا دیا اور اس پر لیٹ گیا اور کہنے لگا میری موت تو ایسے آتی بیٹا، بول کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہیں پر سو گیا۔ تو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سمجھنے لگے کہ شاید بابا جی کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے قریب ہو کر دیکھا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ نیک لوگ جن کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت، کلمے کی موت نصیب کرتے ہیں۔ ایک ارے بسر میں تو پوری زندگی اللہ کو راضی کرے تو موت دیو کہتی ہے اچھی ہے، گئے بیٹھے کلمہ پڑھے ورلڈ لگ سو گئے، کلمے کی موت۔ کتنے خوش نصیب، ملک الموت آئی سب ان کو معلوم رہے گا شاید، کلمہ پڑھو بولے رہے۔ میں اس بھی نہ بولیا کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں رہتا ہے ملک الموت آتی ہے اس کے پاس، شیطان کو بھگاتی اور بھگا کو بولتی کہ بھائی میں تمہاری روح نکالنے آیا ہوں، تمہیں کلمہ پڑھ لو۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں ان کی موت اس طرح آئی کہ وہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے، من آخر کلامی لا الہ الا اللہ، یہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے، ان کی روح آ گئی، ادھر تک پہنچے تھے کہ ان کو موت آ گئی، عملاً جنت میں داخل ہو گئے۔ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ بھی ہم دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تو ضرور ایمان کی موت ملے گی۔ اب کن کاموں کو کرنے کی وجہ سے ایمان کی موت نہیں ملتی؟ اب تک تو معلوم ہو گیا کن کاموں کو کرنے کی وجہ سے ایمان کی موت ملتی ہے۔ اب ان کاموں کو بھی ہمیں سن لینا جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ ایمان کی موت نہیں دیتا، یہ بھی تو بہت ضروری نا بھائی۔ ہمیشہ ایک چیز کے دو پہلو ہوتے، رات ہے دن ہے تو اجالا ہے، اندھیرا ہے تو اجالا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو ہر چیز ضدین ہوتی کبھی بھی، مطلب کیا کہتے اپوزٹ میں کوئی تو ایک چیز ہوتی ہے، اب ایک چیز کرنا ہے تو ایک چیز نہیں کرنے کی بھی رہتی ہے خود بخود، تو اب وہ چیز نہیں کرنے کے کیا کہیں جن کی وجہ سے اللہ ایمان کی موت نہیں دیتا؟ پہلی چیز ہے سود خوری، بیاز، سود، لنچم، رشوت، کتنے بھی اجزاء ہیں اس میں، کتنے بھی قسمیں ہیں، کتنی بھی چیزیں، یہ سب کے سب بڑے خطرناک ہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں 3 لوگوں کے لیے 3 جگہوں پر اللہ بڑا غصے سے بات کیا ہے۔ ایک آ کر قتل کرنے والوں کو، جو قتل کر ڈالتی ان کو، دوسرا سودی بیپار کرنے والے، سودی کام چلانے والے، سودی کام کرنے والے، وہ کیسا بھی ہو بہانے اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے، نیچے پڑے سو کھجورا اٹھا کو کھائے، 4 دن 5 دن کی بھوک برداشت کرے، 2 مہینے بھوک برداشت کرے، بچے بھوک کی وجہ سے روتے بل بلاتے، ماؤں کے سینے خشک ہو گئے تھے دودھ سے، تو امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ بھوک برداشت کرو لیکن سود تک مت جاؤ، حرام کاری تک مت جاؤ، اپنی عزتوں کو بیچنے تک مت جاؤ، یہ پیغام امت کو دینا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تکلیفیں اس لیے اٹھائے کہ تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ ایسی زندگی مت گزارو، حرام تک مت جاؤ، غلط تک مت جاؤ، سکون سے عبادتیں کرو اللہ کی۔ اس لیے ہمارے نبی تکلیفیں اٹھائے، ورنہ ہمارے نبی کو تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پاک اور پوتر تھے ہمارے نبی، جنتی تھے ہمارے نبی، نبیوں کے امام تھے ہمارے نبی، نبیوں کے سردار تھے ہمارے نبی، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی، قاب قوسین کے حقدار تھے ہمارے نبی، جن کے صدقے میں اللہ پوری کائنات بنا۔ تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ہمارے نبی کو؟ تکلیفیں اس لیے اٹھائے تاکہ امت کو یہ سبق دیا جائے کہ ایسے کام ہمیشہ مجبوری میں مت کرو۔ تو دوسرا سود خوری، لا بیاز، لنچم، کچھ بھی ہے یہ سبھی۔ تیسری چیز نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا،
نبی کو برا بلا بولنے والا. یہ تین لوگوں کے لیے اللہ بڑا غصے سے بات کریں. ان میں سے دوسری چیز یہی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود خوری کا کام کرتا ہے, جو لنچم بیاز رشوت کے کام کر رہا ہے, ان کو کہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ریڈی ہو جاؤ نا, جنگ کے لیے اللہ آ رہا ہے. اس سے ہے ہمت, اللہ اس کے رسول آ رہی ہیں جنگ کے لیے, ہے ہمت. اتنا غصے سے اللہ کیوں بول رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ غلط ہے کو کچھ نہ, ورنہ اللہ اتنا غصے سے کیوں بات کرتا اپنے بندوں سے؟ غلط ہے کو بات کر رہا ہے, سمجھ لینا ہے. دوسری چیز اللہ والوں سے دشمنی, علماء سے دشمنی, حفاظ سے دشمنی. من عادالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے دوست سے دشمنی کی, دوست ولی کا معنی دوست, اللہ کے دوست نیک لوگ, اللہ کے دوست علماء, اللہ کے دوست صحابہ, اللہ کے دوست انبیاء, اللہ کے دوست سب کے سب نیک لوگ جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ کے دوست ہیں. اگر کوئی میرے دوست سے دشمنی کرے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. آج بیوی شوہر کو, شوہر بیوی سے محبت ہوتی ہے, اور بیوی سے اگر کوئی بندہ بغض رکھے تو شوہر کو اپنا دشمن سمجھتا. یعنی ایک شوہر بیوی سے محبت کر رہا, بھائی بیوی سے کوئی دشمنی کر رہا تو خود بخود شوہر کو بھی غصہ آتا ہے. بیوی شوہر سے محبت کری ہے, شوہر سے کوئی دشمنی کرے تو بیوی کو بھی غصہ آتا ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں. دوسری چیز شعائر اسلام کی بے حرمتی, اسلام کے شعائر کی بے حرمتی. مطلب کیا؟ سنت کو ہلکا سمجھنا, نبی کی سنتوں کو ہلکا سمجھنا. بعض لوگ عورتیں بھی ہو مرد بھی ہو معمولی سمجھتے رہتی سنتوں کو, کیا بھی حیثیت نہیں کہتی. نعوذ باللہ. یہ بات ذہن نشین رکھے, اگر سنت کو ہلکا سمجھا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا, اسلام سے ایمان سے خارج ہو جاتا. شعائر اسلام, اسلام کی جتنے بھی شعائر ہیں ان کی بے حرمتی اللہ کو پسند نہیں. بعض عورتیں داڑھی کا مذاق اڑاتی کہ داڑھی ہم نہ پسند نہیں, نکالو گتی, ہاں, یا داڑھی والوں کا مذاق اڑاتی. یہ مذاق اڑانا بری موت کا سبب بن جاتا ہے, اس لیے کہ داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. آپ کو رکھنا پسند نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ, لیکن اس کا مذاق اڑانا, داڑھی رکھ کر ایسا کرے, جبہ پہن کر ایسا کرے, ٹوپیاں پہن کر ایسا کرے. بعض لوگ یہ تانے دیتے رہتی ہیں, یہ تانے ڈائریکٹ ان کو نہیں, یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کہ تو نبی رکھتے تھے. انسان اپنی ذاتی اعتبار سے گناہ کر لیتا, بھائی اس سے داڑھی اور جبے سے کیا تعلق, ٹوپی سے کیا تعلق, پکڑی سے کیا تعلق؟ انسانی گناہ دل کی خواہش کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے. ورنہ ہر مسلمان کے دل میں ایمان ہے. ایمان مسلمان بولتا ہے کہ مولوی صاحب ایسا کرے جا کیا, جبے والے ایسا کرے جا کیا, ٹوپے والے ایسا کرے جا کیا, برقعے پہلے سے ایسا کرے جا کیا. آپ کے دل میں تو سب سے بڑا کلمہ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ ایمان میں آئے ہیں. آپ دل میں یہ کلمہ رکھ کر یہ سب کام کرے جا تو کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, شاعر اسلام کی توہین نہیں کرنا. چوتھا عمل ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض رکھنا, دشمنی رکھنا. من ابغضہم فببغضی ابغضہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کے برابر ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھنے کے برابر ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم سے دشمنی رکھنا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی گویا کہ اللہ سے دشمنی, اور اللہ سے دشمنی ایمان سے محرومی کا سبب. حضرت جی اپنے بچپن کا قصہ سناتے ہیں کہ ہم بچپن میں جب چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ باقاعدہ گلی میں ایک آدمی اپنے اسکول کے دوست جو ان کے تھے, ان کے ابا کو رسی سے باندھ کر رکھے تھے, ان کے منہ سے ہمیشہ تھوک ٹپکتا تھا, بہت بری حالت تھی, چینہ سے بند کو رکھے تھے, تو بڑی بڑی گندی گندی گالیاں دیے کرتے تھے. تو چند دن کے بعد بڑے ہوئے تو تحقیق کرے کہ کیوں ان کو ایسی حالت ہو گئی. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے, گالیاں بکتے تھے صحابہ کی شان میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھاپے میں اتنی گندی موت دیا کہ عبرت کا مقام تھا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گالیاں تو شان سے دے دیں گے, آرے واسم میں کھڑے ہو کر دے دیں گے لوگ, لیکن ان کو ڈرنا چاہیے, فوراً توبہ کرنا چاہیے کہ ایسی جماعت ہے جنہوں نے نبی کی صحبت ہوئی, ایسی جماعت ہے جن کی تربیت اللہ نے کری, جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری ہے. تو ایسی جماعت کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے پوری زندگی سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں منہ کھول رہے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر
पांचवा अमल है मिजाज में घमंड और तकब्बुर। इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी बास को पसंद नहीं करते। ला यदखुलुल जन्ना मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाला मिन दर्रतिन मिन किबर, राई के दाने के बराबर भी अगर घमंड है, किबरियाई है, तकब्बुर है, घमंड है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, इतरा रहा है, अल्लाह उसे जन्नत नहीं देते। मन काना फी क़ल्बी मिस्क़ाल दर्रतिन मिन किबर। तो अल्लाह तबारक व तआला को सजते बड़ाई, तकब्बुर, घमंड, अजमत, कुदरत, जितनी भी चीज़ें वो अल्लाह को सजती। हज़रत अली रतन फरमाया करते थे, जो दो शर्मगाहों से निकला है, दो शर्मगाहों से निकल कर बना है, उसे क्या घमंड। एक माँ की शर्मगाह से निकला है, एक बाप की शर्मगाह से निकलने की वजह से बच्चा बने हैं, वरना कैसे बनता बच्चा। जो रोजाना जाकर बैतुल खला में बैठता, उससे कहीं का घमंड। अगर अल्लाह इस्तिंजा खाना रोक दे, पेशाब रोक दे, पाखाना रोक दे, क्या हालत है उसकी। जिसके पेट से रोजाना, जिसकी शर्मगाह से रोजाना गंदगी निकलती, उसे क्यों घमंड। जिसकी इब्तिदा नापाक खतरा है, जिसकी इंतहा कब्र की मिट्टी है, ऐसे आदमी को घमंड क्यों। तो जिसके अंदर राई के दाने के बराबर मिजाज में आदत में घमंड बैठ गया है, उसे जन्नत नहीं मिल सकती। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। छठा अमल है निफाक। ये बड़ी गलीज चीज है। दो चेहरे वाले, यानी माँ बाप के सामने बड़े नेक, गौ वालों के सामने बड़े नेक, भाइयों के सामने बड़े नेक, बीवी शोहर के सामने बड़ी नेक, शोहर बीवी के सामने बड़ा नेक, लेकिन अंदर अपना काम चला रही, अंदर अपना काम चला रही, अंदर अपना काम चला रही। ऐसे लोगों को अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। निफाक अमली एतबार से भी अल्लाह को पसंद नहीं, निफाक एतकादी एतबार से भी अल्लाह को पसंद नहीं। एतकादी एतबार से तो पहले बहुत सारे थे हमारे नबी के ज़माने में, अब एतकादी एतबार से हैं या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अमली एतबार से बहुत सारे हैं कि सामने दिखते ही हंसना, बात करना, मुस्कुराना, मिलना सब अच्छा, लेकिन बाजू हटे फौरन उनकी बुराइयाँ। इसलिए हमारे नबी फरमाए दो चेहरे वालों को अल्लाह जन्नत में नहीं भेजता। क्या मतलब, सामने दिखते ही तारीफ, खुश उनको खुशखबरी देना, उनको बढ़ाना, उनको इज्जतें करना, सब करना, लेकिन उन्होंने हटते उनकी बुराइयाँ। ऐसे लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला ईमान की मौत नहीं देता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। सातवां अमल है, उलमा ने लिखा है कि किसी गुनाह का दिलो दिमाग के अंदर रच जाना, बस जाना, ये भी इंसान के लिए बुरी मौत का सबब बनता है। हाँ, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो गुनाह छोड़कर जा रहा नहीं, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, हमेशा शैतान दिल में क्या डालता है, तो लास्ट कर लेंगे, अब उसके बाद न को, लास्ट कर लेंगे उसके बाद न को। भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कई मर्तबा कि लास्ट कर लेंगे इसके बाद न को, लास्ट कर लेंगे इसके बाद न को। 10 साल हो गए, किसी के 12 साल हो गए, किसी के 15 साल हो गए, आज तक वो आदत छूटी नहीं। क्यों? वो आदत रच गई है, बस गई है, बाहर नहीं आती। अब जिनके अंदर वो बुरी आदतें अंदर पड़ गई हैं, चाहे जितना भी सुधरो फिर भी वो अमल बाहर आ रहा है, ऐसे लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला ईमान की मौत नहीं देते। इसलिए हमेशा बंदा अपनी मौत को याद करते रहना, हमेशा अपने गुनाहों पर रोते रहना, हमेशा अल्लाह से ये दुआ करते रहना कि अल्लाह जितना भी इन गंदे कामों को छोड़ने की कोशिश करो नहीं छूट रही। अल्लाह तो जिस तरह आसमान को मेरे ऊपर पड़ने से बचाया है, ज़मीन को निगलने से बचाया है, फरिश्तों को आकर हमने अजाब देने से बचाया है, तूफान भेजकर हमने गारत और बर्बाद करने से बचाया है, आग जलाकर हमने राख राख करने से बचाया है, मछलियों का निवाला बनने से बचाया है, शेरों का चीर फाड़ कर खाने वालों का निवाला बनने से अल्लाह जिस तरह हमने बचाया है, जिस तरह तो दुनिया के जितने भी नुकसानदेह चीज़ें उनसे हमने बचाया है, इसी तरह शैतान से भी बचा ले अल्लाह, इसी तरह नफ्स से भी बचा ले अल्लाह, इसी तरह गंदे माहौल से बचा ले अल्लाह। ये बुरे आदतें कितना छोड़ा तो भी छूट रही नहीं अल्लाह, किसी भी तरह हम ना छुड़ा ले अल्लाह। अगर ये दुआएं अल्लाह से चलते रहेंगी और ये जो 7 आमाल हैं इनसे भी अगर इंसान बचता रहेगा तो अल्लाह की ज़ात से ज़रूर उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसे ऐसे आमाल करने की तौफीक देंगे जिनकी वजह से वो जन्नत में जाएगा। तो करने वाले आमाल 10 हैं जिनकी वजह से हुस्न खातिमा मिलता, सुए खातिमा जिनसे बचना वो 7 हैं, और भी बहुत सारे उसमें चाह जाती, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें ही। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पूरी जन्नत की तैयारी जितनी भी बातें चली है अल्लाह उन सब बातों को कबूल फरमाए, अल्लाह उन सब बातों को पूरी आलम में फैलाए, अल्लाह उन सब बातों से पूरी उम्मत को फ़ायदा पहुँचाए, खुसूसन बोलने वाले को सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह नेकी का काम करना है
تو تیری ہی طرف سے ہے، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہے تو تیری ہی مرضی سے ہے۔ کہ اے اللہ ہم یہ کتاب شروع کیے تھے 3 مہینے پہلے، اے اللہ وہ تیرے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی، اے اللہ آج تک ان باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہوا، اے اللہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنی بھی بچنے کی باتیں ہیں ان سب باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اے اللہ کسی بھی حالت میں ایمان کی موت دے دے اللہ، اے اللہ ایمان کے بغیر ہم سب کو مرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ کتاب حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب مجددی دامت برکاتہم، اے اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کتاب کو جتنے بھی لوگ شائع ہونے میں اے اللہ ذریعہ بنے ہیں، اللہ ان سب کو اس کتاب کو ذریعہ بنا کر اے اللہ اس کتاب کو ذریعہ بنا کر ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، حضرت والا کا سایہ ہم پر تادیر نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کے حال پر اے اللہ رحم فرما، شعائر اسلام کے اللہ حفاظت فرما، حرمین شریفین کے اللہ حفاظت فرما، اسی طرح اور بھی اچھی اچھی کتابوں کو اے اللہ پوری امت کے سامنے بیان کرنے کی، پوری امت کو بتانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہم چھوٹی موٹی اپنی حیثیت کے مطابق مانگے ہیں، اے اللہ تو جو کچھ ہم نہ دینا چاہتا وہ تجھے معلوم ہے، تو اپنے شان عطا فرما، ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا۔